بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کیا آپ نے کبھی ایک ایسے واقعے کے بارے میں سنا ہے جس نے ایمان کو تازہ کر دیا ہو؟ ایک ایسا واقعہ جو نہ صرف ہمارے دلوں کو گرما دے بلکہ ہمیں زندگی کے حقیقی اصول سکھا دے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے اس حیرت انگیز واقعے کی، جس نے تاریخ کے صفحات کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا۔ یہ وہ کہانی ہے جس نے نہ صرف ڈاکوؤں کے دل بدل دیے بلکہ قیامت تک کے لیے ہمیں ایک سبق دیا۔ تو آئیے یہ دلچسپ کہانی سنتے ہیں اور اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ایران کے شہر جیلان میں ہوئی۔ آپ کی والدہ، آپ کے والد ایک نیک اور عبادت گزار انسان تھے اور والدہ بھی زہد و تقوی میں بے مثال تھی۔ آپ کا گھرانہ انتہائی سادہ اور دیندار تھا اور آپ کی پرورش ایک پاکیزہ ماحول میں ہوئی۔ آپ کی والدہ محترمہ ہمیشہ نصیحت فرماتی، بیٹے سچ بولنا کبھی نہ چھوڑنا، چاہے کوئی بھی حالات ہوں، سچ کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ یہ نصیحت آپ کے دل میں اتر گئی اور آپ نے اپنی پوری زندگی اس اصول پر گزاری۔ جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے لگے تو آپ کی والدہ نے آپ کو 40 دینار دیے اور کہا، یہ رقم تمہارے لیے امانت ہے، اسے سنبھال کر رکھنا اور ہمیشہ سچ بولنا۔ یہ نصیحت آپ کے لیے ایک رہنما اصول بن گئی۔ پیارے ناظرین، یہ نوجوان شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد جانے کا ارادہ کیا تاکہ وہاں دین کا علم حاصل کریں۔ آپ نے قافلے کے ساتھ سفر کیا کیونکہ اس دور میں سفر اکیلے کرنا خطرناک تھا۔ قافلے میں مختلف لوگ شامل تھے اور سب اپنے اپنے کاموں کے لیے سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران آپ کے دل میں ایک خاص سکون اور اللہ پر یقین تھا۔ آپ کی والدہ کی نصیحت ہر وقت آپ کے ذہن میں تازہ رہتی۔ راستہ کافی لمبا تھا اور کٹھن تھا، لیکن آپ صبر و تحمل سے اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ راستے میں قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ ڈاکو انتہائی ظالم اور سفاک تھے۔ وہ قافلے کے ہر فرد کو لوٹ رہے تھے اور کسی کو بخش نہیں رہے تھے۔ قافلے کے لوگ خوف کے مارے کانپ رہے تھے۔ ڈاکوؤں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر پوچھا، بیٹے تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، میرے پاس 40 دینار ہیں جو میری والدہ نے مجھے دیے ہیں۔ یہ جواب سن کر ڈاکو حیران رہ گئے کیونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نے ان کے سامنے سچ بولا۔ ڈاکو آپ کی بات سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور آپ کو اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار نے پوچھا، تم نے سچ کیوں بولا؟ تم جھوٹ بول کر یہ رقم بچا سکتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میری والدہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی نصیحت کی ہے اور میں ان کی نصیحت کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ جواب سن کر ڈاکوؤں کا سردار گہری سوچ میں پڑ گیا۔ وہ کہنے لگا، ایک بچہ اپنی والدہ کی نصیحت پر اس قدر عمل پیرا ہے اور ہم لوگ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ ہم انتہائی غلط راستے پر چل رہے ہیں جس میں ہمارا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے کہنے پر
کس طرح سچ پر قائم دائم ہے اور سچ پر ڈٹ کر کھڑا ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار پر بہت ہی گہرا اثر پڑا۔ سردار نے اپنے تمام ساتھیوں کو بلا لیا اور کہا، ہم اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار رہے ہیں، لیکن آج اس بچے نے ہمیں سچائی کا سبق دیا ہے۔ ہمیں اب اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا۔ پورے قافلے کے سامنے ڈاکوؤں نے توبہ کی اور نیک اعمال کی طرف راغب ہو گئے۔ یہ واقعہ صرف ایک معمولی واقعہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کے فضل سے ایک انقلاب تھا جس نے ڈاکوؤں کی زندگی بدل دی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ کی نصیحت پر عمل کر کے ثابت کیا کہ سچ بولنا زندگی میں کتنا اہم ہے۔ اللہ پر بھروسہ اور اس کے احکامات کی پابندی ہمیں ہر مشکل سے بچا سکتی ہے۔ ایک چھوٹا عمل بھی دوسروں کی زندگی بدل سکتا ہے، جیسے اس واقعے میں ڈاکوؤں کی توبہ ہوئی۔ ہم سب کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سچائی، امانت داری اور اللہ پر یقین ہماری زندگی کے اہم اصول ہونے چاہیے۔ پیارے ناظرین، یہ واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ایک شخص کی سچائی اور مضبوط ایمان دوسروں کی زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ سبق ہر کسی تک پہنچ سکے۔ اللہ ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کے ہر طرف سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسان رزق عطا فرمائے اور حلال۔ میری دعائیں آپ کے لیے ہیں، ہم آپ کے لیے تہ دل سے دعا گو ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ یا اللہ، ہمیں سچائی اور امانت داری کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری زندگیوں میں برکت ڈال، آمین یا رب العالمین۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ کے دائیں طرف صدیق اکبر، بائیں طرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور سامنے عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ اتنے میں دو آدمی کچھ خصومت لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ سے متوجہ ہو کر فرمایا کہ اپنے دوران خلافت میں ان دونوں ابو بکر عمر کے قدم بقدم چلنا۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ خواب بیان کر کے راوی نے اس خواب پر قسم کھائی تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رونے لگے۔ حکم بن عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک روز عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر تھا کہ داروغہ استبل حاضر ہوا اور استبل کا خرچ مانگنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ تم تمام گھوڑوں کو شام کے شہروں میں لے جا کر جس قیمت پر ممکن ہو فروخت کر کے ان کی قیمت فی سبیل اللہ دے دو۔ میرے لیے میرا ایک قصہ حد درجہ مشکوک ہے، بلکہ صحیح نہیں ہے، خچر ہی کافی ہے۔ زہری کا قول ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے بذریعہ خط سالم بن عبداللہ سے دریافت کیا کہ صدقات کے متعلق فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا طرز عمل کیا تھا۔ انہوں نے ان کے سوال کا جواب لکھ کر آخر میں لکھا کہ اگر تم وہی عمل کرو گے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد خلافت میں لوگوں سے کرتے تھے تو تم اللہ تعالیٰ کے جناب میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ رتبہ پاؤ گے۔ جب آپ خلیفہ منتخب ہو گئے اور لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو آپ رونے اور کہنے لگے کہ مجھے اپنی نسبت بڑا ہی خوف ہے۔ سیدنا حماد رحمۃ اللہ
تعالیٰ نے پوچھا کہ بتائیے آپ کو درہم و دینار کی کتنی محبت ہے؟ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بالکل نہیں۔ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ حنیفہ بن سعید بن عاص نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ سے پہلے جتنے خلفاء ہوئے وہ ہمیں انعامات دیا کرتے تھے، مگر آپ نے خلیفہ ہو کر وہ سب روک دیے۔ میرے پاس کچھ جاگیر بھی ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں اس میں سے اس قدر لے لیا کروں کہ میرے عیال کو کافی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تم مشقت سے حاصل کرو وہ تمہارا مال ہے۔ پھر فرمایا کہ موت کو اکثر یاد کیا کرو، کیونکہ اگر تم تکلیف میں ہوگے تو عیش پاؤ گے، اور عیش میں ہوگے تو اس میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ بعض عمراء نے آپ کو لکھا کہ ہمارے شہر میں قلعوں اور راستوں کی مرمت ہونی چاہیے، لہٰذا امیر المومنین ہمیں کچھ مال عطا فرمائیں کہ ہم آبادی مرمت کی کوشش کریں۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ اس خط کے پڑھتے ہی تم اس شہر میں عدل قائم کر کے قلعے بنا لو اور ان کے راستوں کو ظلم سے دور کر کے پاک کرو، پس یہ مرمت ہے۔ ابراہیم سکونی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے کہ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ جھوٹ بولنا عیب ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ اگر اس امت میں کوئی مہدی ہونے والا ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ محمد بن فضالہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز ایک راہب کے پاس سے گزرے جو ایک جزیرہ میں رہتا تھا۔ وہ راہب ان کو دیکھ کر ان کے پاس چلا آیا، حالانکہ وہ کبھی کسی کے پاس نہیں آیا تھا، اور ان سے کہنے لگا کہ وہ کبھی کسی کے پاس نہیں آیا تھا، اور ان سے کہنے لگا کہ تم کو معلوم ہے میں تمہارے پاس کیوں چلا آیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ راہب نے کہا کہ محض اس لیے کہ تم ایک امام عادل کے بیٹے ہو۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ خلیفہ ہوئے تو چرواہے تعجب سے دریافت کرنے لگے کہ یہ کون شخص خلیفہ ہوئے ہے کہ بھیڑیے ہماری بکریوں کو اب کچھ نقصان نہیں پہنچاتے۔ موسیٰ بن عین کہتے ہیں کہ ہم کرمان میں بکریاں چرایا کرتے تھے، بھیڑیے ہماری بکریوں کے ساتھ چلتے پھرتے تھے اور بکریوں کو نقصان نہ پہنچاتے تھے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ بھیڑیا ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا۔ میں نے اسی روز کہہ دیا کہ آج خلیفہ صالح یقیناً فوت ہو گیا۔ چنانچہ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ اسی روز سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انتقال فرمایا۔